سید الاولیاء سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ آپ کی پوری زندگی ولادت سے لے کر وصال تک ساری کی ساری زندگی کرامتوں سے گزری، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات معجزوں سے بھری ہے، پیران پیر غوث پاک کی ساری زندگی کرامتوں سے بھری پڑی، کرامتوں سے بھری پڑی۔ اور آپ کی کئی کرامتیں، آپ نے پرندوں کو زندہ کیا، آپ نے مردوں کو زندہ کیا، جی آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، آپ نے ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو تیرایا ہے۔ آپ جان یہ تو سب سنے نا واقعات، بہجت الاسرار پڑھے، مولانا غلام حسین صاحب کے پاس بہجت الاسرار پڑھے کبھی آپ دیکھیں گے پوری کتاب کرامتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی کرامت کون سی؟ جی اچھا آپ سے ایک سوال، نہیں جانتے ہو تو آج جان لے، علماء کرام تو جانتے، میں عوام سے پوچھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کون سا؟ آقا نے سورج کو پلٹایا ہے، آقا نے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے، آقا نے ایک کٹورا، ایک ہانڈی بناتے نا، ایک پتیلا ہانڈی، ایک ہانڈی میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 800 لوگ کو کھانا کھلائے، ایک کٹورا پانی میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1500 فوجیوں کا غسل کروا دیے۔ جی یہ بڑے معجزات ہیں، سب سے بڑا معجزہ کون سا؟ جی نہیں اس سے بڑھ کر بھی معجزہ، جی نہیں اور بڑا معجزہ حضور کی زندگی میں اور کون سا بڑا معجزہ؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ ائمہ دین کے پاس متفق علیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ قرآن یہ لکھا سارے ائمہ نے لکھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں نا، وہ چاند کٹ گیا اور جڑ گیا، سورج پلٹا پھر ڈوب گیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا پھر خاموش ہو گئے، اور قرآن جو اس لمحے ابو جہل اور ابو لہب کو لاجواب کیا تھا، آج تک دشمن اسلام اس معجزے کے سامنے بجھے پڑے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ جی آگے بڑھیں تو سیدنا غوث الاعظم کا سب سے بڑی کرامت کون سی ہے؟ جی یہ بھی سوال ہوتا ہے، اولیاء میں یہ سید الاولیاء برابر، اب ان سے بڑا ولی تو کوئی آنا نہیں، اگلے پچھلے سارے ولیوں کے یہ بڑے برابر ہے، اب یہ سب سے بڑے ولی کی سب سے بڑی کرامت، قرآن تو اب آنا نہیں، قرآن تو آقا کے پردہ فرمانے کے ساتھ ختم ہو گیا، اور تو آنا نہیں۔ اب پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کرامت کون سی ہے؟ پیران پیر جو کشتی ڈوب گئی تھی اس کو تیرا دیے تھے، ہوا کیا نہیں ہوا؟ جی پیران پیر نے قبر پر اپنے پیر سے ٹھوکر مار کر قم باذن اللہ نہیں بلکہ قم باذنی، عبد القادر کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو، تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی؟ نہیں، ایک اور کرامت ہے، پیران پیر کی ایک اور کرامت ہے، بڑی عجیب ہے، سننے کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ بھی کرامت ہوتی ہے؟ ہاں وہ سب سے بڑی کرامت ہے جو آپ جانتے ہیں، جو آپ صبح و شام سنتے ہیں، پر پتہ لگتا نہیں کہ یہ بھی کرامت ہے، مگر حق بات کہہ رہا ہوں، وہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، سنیں ولی کا نام؟ جی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ، بڑے اللہ والے گزرے۔ حضرت معروف کرخی کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے، وہ شیطان کو دیکھے تھے، شیطان ان کو بھٹکانے کے لیے بڑے تماشے کر رہا تھا، تو وہ نہیں جانتے تھے کہ شیطان ہے، وہ روپ دھار لیا تھا ایک ولی کا، شیطان ایک ولی کا روپ دھار لیا اور یوں کرنے لگا کہ علاقے میں تالاب تھا، وہاں پر تالاب پانی کا، تالاب ہی کہتے نا، تالاب تھا، وہ تالاب کے پانی پر یوں چلنے لگا، پانی کے اوپر، پیر اندر نہیں جا رہا، ڈوب نہیں رہا۔ لوگ حیران ہو گئے، یا اللہ کتنے بڑے ولی آ گئے، کتنی بڑی کرامت ہو گئی، پانی پر چل رہا ہے۔
تو وہ لوگ دوڑے دوڑے آئے اور حضرت معروف کرخی سے عرض کرنے لگے، حضرت ہم ایک بڑی کرامت ہم نے دیکھی آج ولی سے، ایک ولی اللہ ہے جو پانی پر چل رہے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بیٹا پانی کے اوپر تو کچرا بھی تیرتا ہے، کچرا بھی نہیں ڈوبتا۔ تو وہ خاموش ہو گئے، بولے یار یہ تو کیا ہوا؟ تو پھر اس کے بعد کچھ دن اور گزرے تو پھر اور کچھ چمتکار سامنے آیا۔ وہ لوگ دوڑے آئے اور عرض کرنے لگے، سرکار معروف کرخی بڑی کرامت ہو گئی، کیا ہوا بھائی؟ ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ نے کہ بیٹے ہوا میں تو کوے اور مچھر بھی اڑتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی حضرت؟ تو کسی کو ماننے تیاری نہیں ہے، یہ ہوا میں اڑ رہے انسان تب بھی نہیں مان رہے۔ تو پھر کچھ دن اور گزرے، پھر ایک نظارہ دیکھا انہوں نے، وہ عرض کر رہے دوڑے آئے، سرکار بڑی کرامت ہو گئی، کیا ہو گیا میرا بیٹا، کیا ہو گیا؟ بولے سرکار ایک آدمی ہے جو 1 سیکنڈ کے اندر دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک جاتا ہے، پھر پلٹ کر واپس بھی آ جاتا ہے، اتنی تیز اس کی رفتار ہے۔ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں اتنی رفتار تو شیطان ابلیس کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! تو لوگ بیزار آئے اور کہنے لگے سرکار اب آپ ہی بتائیے پھر کرامت ہوتی کیا؟ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے الکرامت الاستقامت فی الدین، کرامت کہتے ہیں جو دین کا راستہ پکڑ لیا، زمانہ اتل پتل ہو جائے وہ راستے کو چھوڑنا نہیں، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت۔ آپ دیکھیں بڑے چمتکار، اب کرنا ہو میلاد کا جلسہ، اب کرنا ہو اصلاحی پروگرام، اب کرنا ہو کسی غریبوں کو کھانے کھلانے کا مسئلہ، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے، مجمع جمع ہو جائیں گے، لیکن ہر انسان سے کہا جائے کہ فرض کی نماز کی پابندی کر لے، دیکھیں آپ کتنا ڈگمگ کرتا ہے۔ مشکل 1,50 کروڑ جمع کرنا مشکل نہیں، محنت کرنا مشکل نہیں، اتر کر اپنے ہاتھ پاؤں سے پکا کر کھلانا مشکل نہیں، جی ہوا میں اڑنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو حکم عطا فرمایا ہے اس پر پابندی کرنا یہ بڑی کرامت ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جو بڑے ڈگمگ ہو جاتے ہیں، بڑے اس معاملے میں ڈگمگ ہو جاتے ہیں، اور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کوئی ان کی زندگی میں فرض کیا سنت کیا ایک ادنا مستحب کام بھی ان سے چھوٹتا ہو کوئی انسان نہیں دے گا۔ 90 سال کی زندگی پیران پیر کی کوئی انسان یہ بتا نہیں سکتا کہ پیران پیر نے ایک ادنا سنت غیر مؤکدہ بھی کبھی چھوڑے، نہیں بتا سکتا۔ یہ کمال غوث البراء جی مصطفیٰ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن لانا ہے، اور غوث العظم کا سب سے بڑی کرامت قرآن پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ اس قرآن کی پابندی کرنا، مصطفیٰ کے حکم کی پابندی کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ ایک مرتبہ منٹ 2 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ 2-5 دن کی نوکری نہیں ہوتی ہے، یہ عمر بھر کی نوکری ہوتی ہے جی، یہ عمر بھر کی نوکری ہوتی ہے۔ یہ بڑی الاستقامت فی الدین، دین میں پائیدار رہنا، جو کام شروع کیا اس کو ہلنے نہیں دینا۔ الاستقامہ، بزرگان دین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، یہ جتنے چمتکار نظر آتے ہیں یہ چمتکاروں سے بڑا درجہ ہوتا ہے استقامت کا۔